بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَيَنْعَقِدُ إِذَا حَلَفَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا۔ اور رہی بات اللہ کی قسم کھانے کی، تو اس کا واقع ہونا نیت پر موقوف نہیں، تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی جبکہ جان بوجھ کر کھائے یا سہو کے طور پر کھائے یا خطا کے طور پر کھائے یا مجبور کیے جانے پر قسم کھائے۔ یعنی اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو قسم چونکہ کیا ہے، نیت پر موقوف نہیں ہے، اس لیے خواہ جان بوجھ کر قسم کھائے یا غلطی سے قسم کھائے یا کسی نے مجبور کر دیا اس پر اس نے قسم کھایا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، قسم منعقد ہو جائے گی۔ وَقَضَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، اور اسی طرح سے محلوف علیہ نے کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ یعنی جس کو قسم کھلایا جاتا ہے، اگر اس نے قسم کھایا جس طور پر بھی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، قسم واقع ہو جائے گی۔ وَأَمَّا نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِ فِي الْيَمِينِ فَمَقْبُولَةٌ دَيَانَةً اتِّفَاقًا وَقَضَاءً عِنْدَ الْخَصَّافِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا۔ اور قسم میں عام کے تخصیص کی نیت تو یہ دیانتاً بالاتفاق مقبول ہے، اور قضاءً امام خصاف کے نزدیک مقبول ہے، اور فتویٰ امام خصاف کے قول پر ہے جبکہ حالف مظلوم ہو۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی تھی مطلقاً، اب وہ قسم کو مقید کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کے لیے اس کی اجازت ہوگی؟ مثال کے طور پر کہا کہ اگر میں کسی کو گیہوں دے دوں کیا، یا کسی کو کوئی بھی سامان دے دوں، تو میری بیوی کو طلاق، ٹھیک ہے، کسی کا لفظ نہیں کہ میں اگر دوں کسی کو، یعنی مطلب کسی ایک آدمی کو، عربی میں بولا لو اعطیت احدا من الحنطہ، تو میری بیوی کو طلاق، تو ایسی صورت میں وہ کہے کہ میری مطلق مراد نہیں تھی، بلکہ مراد یہ تھی کہ میں اپنی ماں کو دوں یا اپنی بہن کو دوں یا کسی اور کو دوں، خاص کرنا چاہے، تو یہ تخصیص قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک تو دیانتاً اور ایک قضاءً۔ تو دیانتاً تو بالاتفاق، یعنی ساری ائمہ کے نزدیک دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، تخصیص قبول کر لی جائے گی، یعنی اللہ اور اس بندے کے درمیان حکم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا اس کے لیے، اس اعتبار سے اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن قضاءً تو اس میں اختلاف ہے، یعنی اتفاق نہیں۔ ظاہر مذہب ہے کہ اس کی تخصیص کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب اس نے عام جملہ بولا اور کوئی چیز بظاہر نہیں نظر آتی جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہاں پہ تخصیص ہے، اس لیے ظاہر مذہب کے مطابق کیا ہے، اس کی تخصیص قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن امام خصاف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اگر وہ تخصیص کرتا ہے تو تخصیص قبول کر لی جائے گی اور مان لی جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے قسم کھایا تھا کہ میں کسی کو بھی، کسی شخص کو بھی گیہوں دے دوں یا کوئی سامان دے دوں تو میری بیوی کو طلاق، اب وہ کہیں میری مراد اپنے ماں کو تھی اور کسی اور کو دیا، تو امام خصاف کے نزدیک کیا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو فقہائے کرام نے ایک صورت نکالی اس کی تطبیق کی کہ اگر قسم کھانے والا مظلوم ہو، کسی نے زبردستی کی ہے یا اور کوئی معاملہ ہے اور وہ مظلوم ہے، تو ایسی صورت میں امام خصاف علیہ رحمہ کے قول کو اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی نے بھی قسم کھلا لی زبردستی اس کے بیوی کو طلاق دلانے کی، اور اس نے عام قسم کھائی، پھر بعد میں وہ کہے اور وہ مظلوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی بلا وجہ شرعی ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو عام قسم کھا کے وہ خاص مراد لے لے، تو ایسی صورت میں ان کے قول پر اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِ فِي الْيَمِينِ، اور رہی بات عام کی تخصیص کی نیت قسم میں، تو یہ دیانتاً بالاتفاق مقبول ہے، اور قضاء یعنی فیصلے کے اعتبار سے امام خصاف کے نزدیک قابل قبول ہے، اور فتویٰ امام خصاف علیہ رحمہ کے قول پر ہے جبکہ حالف کیا ہے، مظلوم ہو۔ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ هَلِ الْاعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْحَالِفِ أَوْ لِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ۔
والفتوى على اعتبار نیت الحالف ان کان مظلوما خصوصا لا ان کان ظالما. اور اسی طرح سے اختلاف ہے کہ کیا اعتبار حالف کی نیت کا ہے یا مستحلف کی نیت کا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قسم کھلا رہا ہے تو یہاں پر قسم کھانے والا کوئی اور نیت کر لے، یا جو قسم کھلانے والا ہے جو اس نے نیت کیا ہے جس نیت کی بیس پر وہ قسم کھلا رہا ہے تو کیا مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا یا حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حالف مظلوم ہو، کیا ہے، حالف مظلوم ہو، ظلماً کوئی اس کو قسم کھلا رہا ہے تو یہاں پر مستحلف کوئی بھی نیت کر لے، یہاں پر حالف کی ہی نیت کا اعتبار ہوگا. وہی لے لیجیے جو ہم نے مثال دی، اگر ظلم کے طور پر کوئی قسم کھلا رہا ہے تو ایسی صورت میں حالف مظلوم ہے، تو وہاں پر اگر کوئی اور نیت کی گنجائش ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے تو حالف کی ہی نیت کا اعتبار ہوگا، مستحلف کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قسم کھانے کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے تعلق سے قسم کھلائے، مثلا طلاق ہے یا آزاد کرنے کا غلام کا، یعنی غیر اللہ کے تعلق سے قسم کھلائے، تو چونکہ غیر اللہ کی قسم کھلانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے قسم کھلانے والا کیا ہے، چاہے کچھ بھی نیت کرے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، یہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا اور بہرحال حالف کی نیت کا ہی اعتبار ہوگا، کیونکہ وہ ایسے امر کی قسم کھلا رہا ہے جو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. تو خواہ مستحلف کیا ہے، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اور خواہ یہ حالف ظالم یا مظلوم ہو، کوئی بھی صورت ہو، یہاں پر کیا ہے، حالف کی ہی نیت کا اعتبار ہوگا، مستحلف کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے جہاں پر مستحلف یعنی اللہ کی قسم کھلائی جائے اور مستحلف وہاں پر مظلوم ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کے ارادے کا اعتبار ہوگا، حالف کے ارادے کا اعتبار نہیں ہوگا. اور جو یہ کہا گیا ہے کہ حالف کی قسم کا اعتبار ہوگا، وہ بھی ماضی کے تعلق سے، یعنی کیا ہے، ماضی میں کوئی قسم کھلائے، اور اگر کیا بولتے ہیں مستقبل کے تعلق سے کوئی قسم کھلاتا ہے تو یہاں پر بھی چونکہ قسم کھلانا غلط ہے، مستقبل کے بارے میں قسم کھلانا درست نہیں، تو یہاں پر بھی کیا ہے، مستحلف کی اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے اگرچہ وہ کیا ہے مظلوم ہو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، حالف کی ہی نیت کا اعتبار ہوگا. والفتوى على اعتبار نیت الحالف، اور فتویٰ حالف کی نیت کے اعتبار سے ہے اگر مظلوم ہو، خاص طور سے نہ یہ کہ ظالم ہو. یہاں پر یہ کہ نہ ہے کہ ظالم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ظالم ہوگا تو مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا. کما فی الولوالیجیہ والخلاصہ، جیسا کہ الولوالیجیہ اور الخلاصہ میں ہے. واما الاقرار والوکالہ فیصحان بدونہا، اور اقرار اور وکالہ تو یہ بغیر نیت کے درست ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایداع مطلب امانت کے طور پر کوئی چیز دینا، والاعارہ ادھار دینا، اجارہ، اور اسی طرح قذف و سرقہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بغیر نیت کے درست ہو جاتی ہیں، نیت نہیں کرے گا تب بھی متحقق ہو جائے گا. وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَمُتَوَقِّفٌ عَلَى قَصْدِ الْقَاتِلِ الْقَتْلَ. قالوا لما كان القصد امرا باطنيا اقيمت الآلة مقامه فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ووجب القصاص، وإلا فإن قتله بما لم يفرق الأجزاء عادة لكنه يقتل غالبا فهو شبه عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم. وأما الخطأ بمن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما علم في باب الجناية. جنایت، یہاں عبارت کچھ اور ہے کیا؟ اتنی ہے بس. چلیں، تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ قصاص یہ قاتل کے قتل کے قصد پر ہی موقوف ہے، یعنی یہاں نیت ضروری ہے تبھی قصاص ہوگا، بغیر نیت کے قصاص نہیں ہوگا. لیکن نیت کیا ہے، یہ مخفی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی بچنے کے لیے کہہ دے گا کہ میں نے نیت نہیں کیا اور وہ قتل کر دے گا. تو اسی لیے اس کے نیت پر جو چیز دال کرتی ہے، جس چیز کو استعمال کرتا ہے، اس کا اعتبار کیا گیا ہے، کیونکہ نیت اس کے اندر ہے، اس کا ہم پتہ نہیں لگا سکتے. تو وہ اوزار جن سے قتل کیا جاتا ہے اور آدمی اس سے قتل ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، اگر اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے،
یعنی اجزاء اس سے متفرق ہو جاتے ہیں اور اس کا اسی لیے استعمال ہی ہے، تو اگر اس کا استعمال کیا تو یہاں پر قصاص ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس نے نیت کی تھی قتل کرنے کی، اس لیے قصاص لیا جائے گا۔ اور اگر خطا کے طور پر ہو تو یہاں پر کیا بولتے ہیں، شبہ عمد ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک یہاں کیا ہے، قصاص نہیں ہوگا۔ اسی طرح خطا کے طور پر ہو تو یہاں پر قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اوزار ایسے ہیں جو قتل کے لیے بالکل متعین نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو غالباً استعمال ہوتا ہے، اور خطا کی صورت میں تو اس کا ارادہ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں قصاص نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو اوزار متعین ہیں قتل ہی کے لیے، اگر اس کو استعمال کیا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قتل کی نیت کی تھی، اس لیے کیا ہے، قصاص لیا جائے گا۔ اور اگر ایسے اوزار ہیں جن کا عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے یا غالب ہے قتل کرنے کا، لیکن بہت سے صورتیں ایسی ہیں جو قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں، تو وہ شبہ عمد مانا جائے گا، اور امام اعظم علیہ رحمۃ کے نزدیک ہمارے کیا ہے، قصاص نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا القصاص، اور رہی بات قصاص کی تو یہ قاتل کے قتل کے قصد پر موقوف ہے۔ قالوا، فقہائے کرام نے فرمایا کہ جب قصد یہ امر باطنی ہے تو اعلیٰ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، یعنی جس چیز کو استعمال کیا قتل کرنے کے لیے اس کو نیت کے قائم مقام کر دیا۔ فَإِن قَتَلَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً، تو اگر اس نے کسی شخص کا ایسی چیز سے قتل کیا جو عادتاً اور عموماً اجزاء کو متفرق کر دیتے ہیں، تو یہ قتل عمد ہوگا اور قصاص کیا ہے، واجب ہوگا۔ وَإِلَّا فَإِن قَتَلَهُ بِمَا لَا يُفَرِّقُ، اور ورنہ اگر کسی شخص کو ایسے اوزار سے قتل کیا گیا جو عادتاً اجزاء کی تفریق نہیں کرتے ہیں لیکن غالباً وہ قتل کر دیتے ہیں یا قتل کا کام کرتے ہیں، تو یہ شبہ عمد ہے۔ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک کیا ہے، قصاص نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْخَطَأُ، اور رہی بات خطا کی تو ہے کہ مباح کا قصد کریں اور کسی آدمی کو لگ جائے، تو یہ جنایات کے باب میں اس کا حکم معلوم ہے۔ تو چونکہ جب کیا بولتے ہیں عادتاً جس سے قتل نہ کیا جائے لیکن غالباً قتل ہے، تو وہاں پر قصاص نہیں ہے، تو خطا کے طور پر کیا ہے، بدرجہ اولا قصاص نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ قَالُوا إِنَّ الْقُرْآنَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ فَجَوَّزُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَذْكَارِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ وَالْعِذِيَّةِ بِقَصْدِ الدُّعَاءِ۔ اور رہی بات قرآن پڑھنے کی تو فقہائے کرام نے فرمایا قرآن قصد سے اپنے قرآن ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، تو جنب اور حائض کے لیے اس قرآن کا پڑھنا جائز ہے جو ذکر کے قصد سے پڑھا جائے، یا جو اذکار ہیں اس کو ذکر کے قصد سے پڑھا جائے، اور جو دعا ہیں اس کو دعا کے قصد سے پڑھا جائے۔ یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس نے قرآن کی نیت سے نہ پڑھ کر کے بلکہ ذکر اور دعا کے طور پر پڑھا، جس میں ذکر و اذکار ہے اور جس میں کیا ہے، دعا وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں کوئی جنوبی شخص کیا ہے، یہ چیزیں پڑھ سکتا ہے۔ کوئی حائض ہے تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے قصد سے قرآن ہونے سے خارج ہو گیا، تو اب پڑھنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن مجھ کو ایک یہاں پر تأمل ہے کہ قرآن بحیثیت قرآن جتنا مجموعہ ہے سب ذکر ہی ہے۔ دعا کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ خاص ہوں، بعض آیت خاص ہوں، لیکن قرآن تو پورا ذکر ہے۔ پھر یہ کہنا کہ بعض آیتیں جو ذکر ہیں یا بعض آیتیں جو دعا ہیں، ٹھیک ہے، دعا میں تو گنجائش ہے لیکن ذکر میں تو اس کے لیے خاص کرنا ہے کہ اس وقت اگر وہ اس نیت سے پڑھے بعض مخصوص آیتیں، ٹھیک ہے، جو ذکر کے طور پر پڑھے، تو جنوبی کے لیے حائض کے لیے جائز ہے۔ میرے سمجھ میں آتا ہے اگر یہ قید ہے، ٹھیک ہے، ذکر کی، کہ اس کو اجازت ہے اس قید سے قرآن ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی آیت ہو قرآن کی اسے جنوبی اور حائض وغیرہ کے لیے کیا ہے، پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یا یہ کہ پھر خاص کر دیا جائے دعا کے ساتھ، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ یہ چیزیں خاص ہیں دعا کے لیے، ورنہ ذکر تو کوئی بھی نیک کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، ایسے تو ذکر ہوتا ہے، تو قرآن تو بدرجہ اولا ذکر ہے۔ تو اگر یہ قید لگتی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حائض ہو یا جنوبی ہو، بہرحال قرآن کو اگر دعا کو ذکر کے طور پر پڑھتی ہے تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن اشکل علیہ قولہم لو قرأ بقصد الذکر لا تبطل صلاۃ۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور کہ
آیت جو جنوبی کے لیے پڑھنا ہے، تو کیا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کتنی بھی ہو، چاہے ایک ٹکڑا ہو، چاہے دو ٹکڑا ہو، چاہے آدھی آیت ہو، جیسے امام کرخی علیہ رحمۃ اور رضوان، ان سارے علماء نے ناجائز قرار دیا ہے جنوبی کے لیے، یعنی ذکر وغیرہ کا قصد نہ کرے، ایسے ہی مطلقاً پڑھے تو اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن امام طحاوی وغیرہ نے آدھی آیت کو یا ایک آیت سے کم ہو تو پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور سے علماء کرام اسی بات کے قائل ہیں کہ چاہے وہ آدھی آیت ہو، چاہے ایک آیت ہو، کتنی بھی ہو، وہ حائض اور جنوبی کے لیے بہرحال پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے، جس میں یہ کہا ہے کہ حائض اور جنوبی کوئی بھی ہو وہ قرآن سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو شیئن کا لفظ ہے، لا یقرأ شیئن، ٹھیک ہے۔ تو شیئن یہ نکرہ ہے اور حیز نفی میں واقع ہے، تو یہ عموم کو چاہتا ہے، یعنی قرآن کا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی کلمہ کیا ہے، یہ پڑھ نہیں سکتے۔ البتہ اگر حائضہ کو پڑھانا ہے یا جنوبی شخص ہے پڑھانے کی نوبت آ گئی تو وہ ایک ایک لفظ کر کے حجے کرا دے، باقی وہ ملائے نہیں، اور اس کا مقصد یہ بھی نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا سکھانا مقصد ہو۔ تو فقہاء کرام نے بطور ضرورت یا بطور حاجت، یا کہہ لیجیے امام طحاوی کے مذہب کے مطابق اس کو جائز قرار دیا۔ اور اگر امام کرخی کے مطابق دیکھیں تو مطلقاً جس طرح سے انہوں نے قول کیا ہے تو ایک کلمہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کے قول کے مطابق یہ بطور ضرورت ہوگا کہ بطور ضرورت ہے کہ لوگ قرآن سیکھیں، اگر نہیں اس کی اجازت ہوگی تو نقصان ہوگا، تو اس اعتبار سے اجازت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک آیت سے کم فتویٰ اسی پر ہے کہ جنوبی اور حائض کو پڑھنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلمہ کلمہ کر کے، حرف حرف کر کے حج کرانا ہو تو یہ پڑھانے کے لیے اجازت ہے، اور وہ بھی وہاں پر قرآن پڑھنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے اور قرآن کی آیت پڑھنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جب یہ کہا کہ نیت کرنے سے، ٹھیک ہے، قرآن اپنے ذکر وہ قرآن ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، اگر ذکر نیت کی یا دعا کی نیت کی تو قرآن بحیثیت قرآن خارج ہو جاتا ہے قرآن ہونے سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو ایسی صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں ذکر و اذکار کی نیت کر لے کہ قرآن ہم بحیثیت ذکر پڑھ رہے ہیں یا قرآن بحیثیت دعا پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جانی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب قرآن ہونے سے خارج ہو گیا، وہ دعا ہو گئی یا وہ محض ذکر ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز پڑھی اور ذکر کی نیت کی یا دعا کی نیت کی تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جو پہلے بتایا یہ حکم اس کے خلاف ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے ان کے قول پر، لو قرأ بقصد ذکر لا تبطل صلاتہ، اگر ذکر کے قصد سے اس نے قرآن پڑھا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَعَجَبْنَا عَنْهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيمَتِهِ، اور ہم نے اس کا جواب شرح الکنز میں دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا اپنے محل میں ہے، لہٰذا اس کی عزیمت اور قصد سے یہ کیا ہے، متغیر نہیں ہوگا۔ یعنی نماز میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے جہاں پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جہاں پڑھنا ضروری ہے، اگر وہاں پر پڑھتا ہے، اب وہاں پہ وہ نیت کرے کہ یہ بطور ذکر ہے یا بطور دعا ہے، تو اپنے محل میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کی عزیمت کا، اس کے قصد کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر غیر محل میں پڑھتا ہے تو وہاں پر یہ حکم ہوگا۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر پہلی 2 رکعت میں اس نے قرات نہیں کی، ٹھیک ہے، اور دوسری 2 رکعت میں، یا اگر 3 رکعت کی نماز ہے مثال کے طور پر مغرب کی نماز، تو اس نے تیسری رکعت میں نہیں بلکہ 2 ہی کری، 4 رکعت کی نماز ہے، اس نے پہلی 2 رکعت میں کیا ہے، الحمد شریف نہیں پڑھا، پھر دوسری 2 رکعت میں الحمد شریف پڑھا، لیکن اس نے وہاں پر ذکر کی نیت کی یا دعا کی نیت کی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں غیر محل میں قرآن اس نے پڑھا، وہاں پہ تو ضروری تھا نہیں، اس نے غیر محل میں نماز پڑھا اور اس نے قصد کر لی ذکر کی، دعا کی، تو قرآن ہونے سے خارج ہو گیا۔ اس لیے اگر پہلی 2 رکعت میں اس نے الحمد شریف نہیں پڑھا اور کوئی آیت وغیرہ نہیں ملائی تھی، صرف اسی پر اکتفا کیا تھا، پھر اس نے بعد کی 2 رکعت میں پڑھا اور ذکر وغیرہ کی نیت کر لی، تو نماز کیا ہے، درست نہیں ہوگی، کیونکہ غیر محل میں پڑھا اور غیر محل میں عزیمت اور قصد سے قرآن اپنے قرآن ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔
وقالوا ان المأموم اذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية ذکر لا تحرم علیہ مع انه تحرم علیہ قراءتها في الصلاة. اور فقہائے کرام نے فرمایا مقتدی جب کہ سورہ فاتحہ جنازہ کی نماز میں ذکر کی نیت سے پڑھے تو اس پر یہ حرام نہیں ہے، حالانکہ اگر نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ اس پر حرام ہے. یعنی یہاں پر ایک طرح سے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں کیا بولتے ہیں حرام ہے، اور اگر جنازہ میں پڑھے تو نماز نہیں. بہت سارے فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر نماز جنازہ کی نماز ہو رہی ہے یا نماز جنازہ ہو رہی ہے اور کوئی پڑھنے والا مقتدی وغیرہ الحمد شریف پڑھے تو ایسی صورت میں ذکر وغیرہ کے طور پر تو اس کا پڑھنا درست ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے ہیں ذکر کے طور پڑھے درست ہو جائے گی اور نماز کیا ہے خراب نہیں ہوگی یا کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر نماز کی حالت میں وہ پڑھے گا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ حرام و ناجائز ہے اس سے مراد سجود اور رکوع یہ والی نماز ہے. ٹھیک ہے. رہی بات یہ ہے کہ اگر جنازہ کی نماز ہے تو وہاں ذکر وغیرہ کے طور پر پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر رکوع اور سجود والی نماز میں کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے ناجائز و حرام. وَأَمَّا ضمان فَهَلْ يَتَرَتَّبُ فِي شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ. اور رہی بات ضمان تو کیا کسی چیز میں محض نیت سے یہ مترتب ہوگا بغیر کسی فعل کے، یعنی محض نیت کر لے تو ضمان ضروری ہو جائے یا اس کو کرنا ضروری ہے. فقالوا فی المحرم، تو فقہاء کرام نے محرم کے بارے میں فرمایا اذا لبث ثوبا ثم نزعه ومن قصده ان يعود الیہ لا يتعدد الاجزاء، کہ محرم جب کوئی وہ کپڑا پہن لے سلا ہوا پھر اس کو نکال دے اور اس کا قصد ہے کہ وہ اسے دوبارہ پہنے گا تو یہاں پر جزا کیا ہے متعدد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا اور اس کا ارادہ ہے کہ پھر وہ اسے پہنے گا، ٹھیک ہے، تو ایک ہی کیا ہے ایک ہی قضا ضروری ہوگی، دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ایک ہی کے حکم مانا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس نے پہنا اور نکال دیا اور اس کا جو تھا قضا اس نے وہ ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. یا جو سمر حکم تھا دم وغیرہ کا اس نے وہ ابھی ادا نہیں کیا، لیکن اگر ادا کر دیا اب پھر دوبارہ پہنا تو پھر دوسری جزا اس پر لازم ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِلُبْسِهِ، اور اگر قصد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں پہنے گا تو یہاں پر کیا ہے جزا متعدد ہوگی اس کے پہننے سے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے محض نیت سے نہیں ہوگا، اس کا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر پہن لیا اور اس کا ارادہ ہے کہ نہیں لوٹے گا تو اب دونوں کا حکم الگ الگ ہو گیا، یعنی گویا کہ دو مستقل چیزیں وہ کر رہا ہے یا دو مرتبہ وہ جرم کر رہا ہے. اس لیے اگر اس نے پہنا اور ارادہ ہے کہ نہیں پہنے گا دوبارہ اور اس نے اس کا جو اس پر دم وغیرہ لازم تھا وہ ادا کر دیا پھر دوبارہ پہنے گا تب پھر لازم ہوگا، یا اگر نہیں بھی ادا کیا اور اس کا قصد ہے کہ دوبارہ پہنے گا تو اگر 2 مرتبہ پہنا تو اس صورت میں دونوں مرتبہ میں اس پر دم لازم ہوگا، جو بھی جرمانہ ہوگا وہ لازم ہوگا. وقالوا فی المودع اذا لبس ثوب الودیع ثم نزعه فی نیته ان يعود الى لبسه لم يبرأ من الزمان. اور ودیت کے بارے میں فرماتے ہیں جب کہ ودیت کا کپڑا وہ پہنے پھر اسے نکال دے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کو پہنے گا تو یہ زمان سے بری نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے ودیت کا کپڑا پہنا، ٹھیک ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ پہنے گا، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پہن لیا اب دوبارہ نہیں پہنوں گا، بلکہ ارادہ ہے کہ دوبارہ پھر پہنے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ زمان سے بری نہیں ہوگا، اس کو زمان دینا ہوگا. اب یہاں پر آگے چل کے طرق کی بحث آ رہی ہے، جو پہلے اشارہ کیا تھا کہ طرق کا حکم آگے بتائیں گے، تو اب اس کے بعد اسی کی بحث چلے گی، تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے اور آج کا سبق یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.